عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسجد قرطبہ جو ہے وہ مطلب اس بات پہ اکثریت کا اتفاق ہے کہ یہ اردو کی سب سے بڑی نظم ہے اردو نظم کی تاریخ میں، اور جن لوگوں کو اس سے تھوڑا اختلاف ہے وہ اس کی جگہ ذوق و شوق کا نام لیتے ہیں۔ ساقینامہ نہیں، ساقینامہ اس درجے پہ نہیں، ابھی تک تو نہیں پہنچی، لیکن یہ کہ ذوق و شوق اور مسجد قرطبہ کے بارے میں تقریباً اتفاق رائے ہے کہ ان میں یہ دو اردو کی سب سے بڑی نظم ہے۔ تو مسجد قرطبہ جو ہے وہ اس کو ہم تمہید میں ذرا یہ دیکھ لیں کہ اس کے تھیم کیا ہے، مضامین کیا ہیں، اس کی ٹیکنیک کیا ہے، اور اس میں جو اصل موضوع اٹھایا گیا ہے وہ کیا ہے۔ موضوع اور مضامین میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک موضوع ایک ہوتا ہے، اسے ایک موضوع کو طرح طرح کی نسبتیں دے کے بیان کیا جاتا ہے تو مضامین زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد قرطبہ کا موضوع ایک لحاظ سے جیسے ابھی سورہ عصر پڑھی ہے نا، یہ سورہ عصر کا فیضان ہے، یعنی سورہ عصر تاریخی شعور، جمالیاتی شعور اور تقدیری شعور کی کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے وہ اس نظم میں انشاءاللہ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو دکھائی دے گا۔ تو اس میں پہلے یہ کہ تاریخ زمانے کا ایک مظہر ہے، تاریخ، تو پہلے تاریخ کو دکھایا گیا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھایا گیا ہے پہلے بند میں، سلسلہ روز و شب یعنی تاریخ کا تسلسل۔ اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ کو ایک کیریکٹر تاریخ ہے، دوسرا کیریکٹر تقدیر ہے، تیسرا کیریکٹر انسان ہے، اللہ کے تعلق کو اپنی پہچان بنا لینے والا انسان، یعنی مرد مومن یا مرد ایمان، تاریخ، تقدیر، اور اس کے ساتھ ساتھ نظریاتی اور جمالیاتی آمیزش سے جو ہے وہ تاریخ پر فتح پا کر اپنی بقا کا سامان کرنا۔ تو یہ اس نظم کا جیسے تھیمیٹک اسٹرکچر ہے۔ اب اس کے کچھ بہت بڑے اس میں جو بہت بڑے بڑے تصورات ہیں جن کی روشنی میں یہ سب دیکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ٹائم ہے، ٹائم کی اپیرنس تاریخی ہے، ٹائم ایسنس میں تقدیری ہے۔ ایک تو یہ مطلب اس نظم کو اچھی طرح دیکھنے کے لیے پہلے سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وقت کے دو تصور ہیں۔ ایک وقت کا تصور ہے کہ وہ خارج میں حرکت رکھتا ہے، رات اور دن اور گھنٹے اور سیکنڈ کے حساب سے چلتا ہے، تو یہ وہ وقت ہے جو کائنات کے ساتھ اپنی نسبت سے چلتا ہے۔ اس وقت کا، اس ٹائم کا تعلق اسپیس سے ہے، تو یہ ٹائم اور اسپیس کی ہم آہنگی سے پیدا ہونے والی وہ حرکت ہے
جو اسپیس میں تغیر اور تبدیلی اور فنا وغیرہ کا قانون چلاتی ہے. لیکن یہی وقت یہ صرف اسپیشیل نہیں ہے، یہ صرف آفاقی نہیں ہے، اس وقت کی دو کائناتیں ہیں. ایک کائنات یہ جو ہے جس میں یہ دن اور رات ہے، دوسری کائنات انسان کا باطن ہے جس کو مائکرو کازم کہتے ہیں. جو ٹائم کا ایک میکرو کازمک کردار ہے وہ سلسلہ روز و شب ہے، اور ٹائم کا ایک مائکرو کازمک جو ہے وہ ایسنس ہے، وہ اس ٹائم سے پر غالب ہے. اور وہ جو انسان کے باطن کے زمان و مکان ہیں وہ حرکت کے اصول پر نہیں ہیں. مطلب وہ ایسی حرکت کے اصول پر نہیں ہیں جو ہونے کو نہ ہونے سے بدلتی ہے. وہ ایک ایسی موومنٹ کا حامل ہے، مائکرو کازمک ٹائم، جہاں چیزیں ہمیشہ نقص سے کمال کی طرف جاتی ہیں، یعنی ادھورے پن سے پورے پن کی طرح جاتی ہیں. اب اس میں ایک بڑی کلاسیکل معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس نظم ہی کے پر غور کرنے سے. وہ معرفت یہ ہے کہ ہمارا تصور وقت کیا ہے. مطلب یہ تصور وقت اگر ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ تصور وقت نہیں رکھتا تو وہ ورلڈ ویو بننے کے لائق نہیں ہے. بہت ساری اس کی اہمیتیں، لیکن وہ اس سے قطع نظر. تو ہمیں اپنا تصور وقت اس نظم میں پوری طرح ایک اپنے اظہار کے ساتھ مل جاتا ہے اور اپنے اصولی ساخت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے. یعنی ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کے 3 درجے ہیں: کائناتی وقت، انسانی وقت، الہی وقت. تو ٹائم اپنے ان 3 درجوں میں جو ہے اس کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جہاں وہ الہی وقت ہے، اور نچلا درجہ وہ ہے جہاں وہ کائناتی وقت ہے. آدمی ان کے بیچ میں برزخ ہے. آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پیسو ہے الہیاتی وقت کے آگے، اور اس وقت کو اپنے اندر جگہ دے کر وہ کائناتی وقت پر غالب آتا ہے. یہ ذرا سا سمجھنے کی بات ہے، اور یہ میں اپنی دانش میں 10ویں جماعت میں جو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں اس طرح یہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹائم کہتے ہیں وجود کا جو ڈائنمک ایسنس ہے، یعنی وجود ایک کل ہے، اب اس کے اندر ایک ڈائنمزم ہے، ایک ایسی حرکت ہے جسے حرکت کے مروجہ پیمانوں سے نہیں ناپا جا سکتا. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بس بہترین ہے بھائی. ہاں، ٹائم جو ہے نا، ٹائم کہتے ہیں 2 پوائنٹس ہیں. مثال کے طور پہ ان پوائنٹس کو ہم سمجھیں کہ وجود اور عدم. لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے، پوری بات نہیں ہے. اچھا ہاں، یہ پوری بات نہیں ہے، محض سمجھانے کے لیے. تو ایک حرکت جو ہے وہ وجود سے عدم کی طرف ہے، یعنی وجود سے عدم کا فاصلہ کتنا ہے یہ اسپیس ہے، اور وجود سے عدم تک فاصلے کی حرکت کیا ہے وہ ٹائم ہے. ہو گیا نا مطلب؟ تو اب اس میں یہ کہ یہ حرکت 2 رویہ ہے. ایک حرکت عدم سے وجود کی طرف ہے،
کیونکہ عدم جو ہے وہ خود وجود کی ایک ویل سنگولرائزڈ، خود مختار اور غیر متعلق اور ڈس انٹرسٹڈ کیٹیگری ہے. لیکن نہیں، یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے. تو اب مثال دے رہے ہیں، اس میں صحیح ہونے کی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ عدم سے حرکت کو بہت پیچیدگی سے سمجھایا جاتا ہے. تو عدم سے وجود کی طرف حرکت یہ ایسے ہی ہے جیسے کائنات سے اللہ کی طرف حرکت، جیسے مخلوق سے اللہ کی طرف حرکت. تو اب اگر اللہ کو فوکس کر کے ہم دیکھیں تو اقبال کے پیراڈائم میں یہ جو حرکت ہے، چاہے وہ وجود سے عدم کی طرف ہو، چاہے عدم سے وجود کی طرف ہو، یا رات سے دن کی طرف ہو یا دن سے رات کی طرف ہو، ان دونوں میں ایک میڈیم درکار ہے. اللہ نے انسان کو وہ میڈیم بنایا ہے کہ وہ کائنات کی عدمی حرکت پر اللہ کے زمانے کی وجودی حرکت کو غالب رکھ سکتا ہے. نہیں اچھا بھائی، جب تک بات 100% واضح نہ ہو، ساری غلطی میری ہوگی کہ میں سمجھا نہیں پا رہا، لیکن جب تک 100% واضح نہ ہو آپ آگے نہ جانے دیجیے. یہ بات واضح ہو گئی کہ دو رخ ہے نا، اللہ سے اس میز تک، اور دوسری حرکت ہے اس میز سے اللہ تک. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں حرکات جو ہیں وہ دو قسم کی ٹیمپورل ویوز ہیں، یا دو قسم کی حرکتیں ہیں. یہ اونچائی پہ جاتی ہے، وہ اترتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں ایک پڑاؤ ہے، میز اور اللہ کے بیچ میں ایک پڑاؤ ہے جو اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ سے ہونے والی حرکت تو میز تک پہنچ جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے اللہ ہے. لیکن اگر میز میں سے حرکت برآمد ہو تو وہ ہاریزنٹل رہے گی، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گی. ٹھیک ہے؟ تو اب بیچ میں جو پڑاؤ ہے وہ انسان ہے، وہ نیچے سے اٹھنے والی حرکت کو اللہ تک پہنچانے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی حرکت کو پروڈکٹیو، نتیجہ خیز اور سینسیبل بناتا ہے اس میز کے لیے. یعنی اس میز کا درجہ بلند کرتا ہے آدمی اسے اللہ کی نشانی مان کر. مثال، اب یہ صرف مثالیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو اس میز کا نظام چلنا ہے اس میں انسان کو کہا گیا ہے کہ یہ میز کیونکہ میری پریزنس اور میری مینیفیسٹیشن ہونے کا شعور نہیں رکھتی، تو تم اس میز کو میری ایک کانشس مینیفیسٹیشن یا سمبل بناؤ. ہاں نہیں کہہ دیں جو بھی ہے، کہ مطلب اب مجھے یہ مقصد نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کیا سمجھتا ہوں. مجھے تو اب دلچسپی زیادہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اور کتنا سمجھ سکتے ہیں، اور کتنا آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو وہ آپ کو بیزار کرتا ہے یا پرشوق بناتا ہے. کہ بھئی ایک چیز آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو ایک اعتبار ہے کہ بھئی یہ اس کا کچھ مطلب ہوگا، جو اپنی ایک پسماندہ نظام تعلیم کی وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آیا. تو اب اس میں کشش ہوگی یا بیزاری ہو یا لعنت بھیجو، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہماری سمجھ میں ہے اتنا ہی کافی ہے. یا تو آپ لوگ اس موقف کے ہیں، یا یہ کہ ایک چیز ہے جو گلمس کی طرح ابھری ہے
تو دیکھنے میں وہ روشنی ہے، سمجھنے میں آ نہیں رہی، تو اس کی طرف کشش ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اگر نہیں ہے تو میرے دماغ میں انسانی بھیجا نہیں ہے۔ اگر نامعلوم کی کشش نہیں ہے، اگر فی الحال نہ سمجھ میں آنے والی چیز ایک شوق دلانے والا چیلنج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انسان کی روایتی یعنی ہماری ٹریڈیشن میں، چاہے وہ فلسفے سے تعلق رکھتی ہو، چاہے وہ ٹھیٹ مذہبی ہو، چاہے نفسیاتی ہو، چاہے کلامی اور متصوفانہ ہو، عارفانہ ہو، غرض انسان کیا ہے کا جو جواب بھی ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، انسان پر غور کرنے والی روایتوں کے اندر کچھ علوم ہوتے ہیں نا جو انسان پر غور کرتے ہیں، جن کا بیسک سوال ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے، وہ اپنے آپ کو اس پر اسپیشلائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ نفسیات ہے، اس کا بنیادی سوال یہ کہ انسان کیا ہے، فلسفہ ہے، اس کی اکثر روایت کا بنیادی سوال یہ کہ انسان کیا ہے، دین ہے، دین اگر علم کے طور پر میرے اندر منتقل ہوگا تو اس علم کا بنیادی مقدمہ یہی ہوگا کہ انسان کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بہت سماجی علوم ہیں، ان کا بیسک پرسپیکٹو اس سوال پہ کھڑا ہوا ہے کہ انسان کیا ہے، شاعری، ادب، جو غرض ہر وہ علم جسے بامانی بنانے کی جد و جہد کرتے ہوئے اسے اپلائیڈ حالت میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ مطلب شاعری میں یہ موضوع کس طرح ہے، انسان کیا ہے؟ ہاں، تو خیر ابھی تھوڑی دیر جھجک ہوگی۔ ہاں، تو غرض یہ کہ جو بھی میرے ذہن میں معنی پیدا ہونے کا، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، کائنات کیا ہے، میز کیا ہے، کرسی کیا ہے، ان سب سوالوں کا جنم اس سوال سے ہوا ہے کہ انسان کیا ہے، اور اگر یہ میز کیا ہے اور کرسی کیا ہے کا جواب انسان کیا ہے کے جواب میں شامل نہیں ہوتا تو یہ سوال کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں انسان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل سامنے ایک بات ہے کہ میز یہ کیا ہے، اس کا جو بھی وہ ہے کہ یہ مستطیل ہے۔ اب مستطیل کہتے ہی میرے شعور میں مستطیل کا جو ڈیزائن ہے، جیومیٹری ہے، اس کے ایک سمبلزم کی قطار شروع ہو جاتی ہے، اور میز کا مستطیل ہونا ثابت ہے۔ اب میرا جو آئیڈیا ہے مستطیل کا وہ میز میں ایکچوئلائز ہو گیا، میز کا علم اتنا قیمتی ہے، واضح ہے نہیں بات؟ تو ہمارے یہاں تمام علوم کا جو مشترکہ جواب ہے، تفصیلات میں فرق ہونے کے باوجود، تفصیلات میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ہم سب آدمی ہیں، لیکن اب تفصیل ہوگا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کی تعلیم کیا ہے، جینڈر کیا ہے، عمر کیا ہے، ملک کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب تفصیل میں ہم انسان ہونے میں ایک ہیں، لیکن تفصیل میں اختلافات یا کثرت ہے۔ تو ان معنوں میں کہہ رہا ہوں تفصیل میں تھوڑی کثرت ہے، لیکن اصولی جواب یہ ہے کہ انسان خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، اپنے شعور کے حساب سے بھی، اپنی ول کے مرتبے سے بھی، اور ٹھیک ہے نا، انسان عمل میں کائنات کا مسخر ہے، اور اپنے علم میں
وہ کائنات کو سمبل بنائے رکھتا ہے اللہ کا. یعنی آدمی کو ایسا ذہن دے کر، یعنی اپنی نیابت دے کر دنیا میں اتارا گیا. نیابت کا کیا مطلب ہے؟ نیابت کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تمہارا پورا جو ماحول ہے، وجودی ماحول جو ہے، وہ تاریخ سے، میٹر سے، اتفاقات سے اور نیچرل لاز پر بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو تم جا کے ان ساری اتفاقی اور جبری جو اسٹرکچرنگ ہے وجود کی تم سے باہر، اس جبری جو کنڈیشنز ہیں وجود کی، ان کو ہم سے جڑا ہوا رکھنا، یہ آدمی کا امتحان بھی ہے اور آدمی کی نیابت کی ذمہ داری بھی ہے کہ میرے ہونے کو ہر ہونے پر غالب رکھنا، میری ہر موجود شے کو میرے وجود کی دلیل بنانا. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوا، میں نے میز کو اگر وہ کر دیا کہ جنت میں جو ہے وہ کیاریاں اس طرح ہوں گی، تو اب اس کا درجہ بلند ہو گیا نا. دیکھیں نا، چیزوں کا درجہ بھی بلند اور پست ہوتا ہے. اس کرسی پہ فیسا غورث بیٹھ کے گیا ہو 2500 سال پہلے، تو یہ کرسی عام کرسی نہیں رہ جائے گی. تو اسی طرح اللہ سے نسبت حاصل کرتے ہی ہر چیز انسانی ذہن میں ایک ایسے علم میں ڈھل کر اپنے درجہ وجود کو بلند کر لے گی کہ جس علم کا معلوم آخر و واحد و حقیقی اللہ ہے. یعنی میں نے جو ہے جوتا گانٹھنے کا فن سیکھا ہوا ہے، تو جوتا گانٹھنے کا عمل مجھے اللہ سے قریب کرنے کی ضمانت رکھتا ہے، مجھے اللہ کو پہچاننے میں مدد دینے کی ضمانت رکھتا ہے. مجھ سے آپ جھاڑو دلوائیں اور وہ جھاڑو اگر میرے دل میں نہ پھرے تو میں نے جھاڑو دی نہیں. تو اب جو جھاڑو دلوا رہا ہے وہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے اوپر گرد نہ پڑے، اس بے وقوف کو کیا معلوم کہ جھاڑو دینا کتنا میننگ فل عمل ہے. واضح ہے نا؟ مطلب جن چیزوں کو ہم بالکل ہی گھٹیا سمجھنے کے عادی ہیں، انسان کے برزخ سے تعلق پیدا کر کے کوئی چیز گھٹیا اور بڑھیا نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہر چیز آپ کو اللہ کا عارف بنا سکتی ہے. لفظ جانے بغیر، اپنا نام لکھنا نہ جانتے ہوئے بھی آپ اللہ کے عارف ہیں، کیونکہ ہر چیز دو طرح سے کنوے ہوتی ہے مجھ پر. یہ سب میں مسجد قرطبہ سے جوڑ کے بات کر رہا ہوں، نام بار بار نہ آئے تو نہ گھبرائیے. تو ہر چیز کی دو ایفیکٹس ہوتے ہیں آدمی پر. ایک یہ کہ ہر چیز اللہ کی پریزنس کا ایک یونٹ ہے، ہر چیز سے اللہ ظاہر ہے، ہر چیز سے، چاہے وہ بظاہر اچھی ہو بری ہو، ہر چیز. شر بھی اللہ پر دلالت کرے گا، خیر بھی اللہ پہ دلالت کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ شر جس دن اللہ پہ دلالت کرے گا تو شر چھوڑ دو گے، کیونکہ پھر شرم آئے گی نا کہ شر کو اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو دلالت ہے نا، دلالت کسے کہتے ہیں؟ ہاں نہیں، دلالت کہتے ہیں اشارے کو. اشارہ، دلالت جو ہے نا وہ انڈیکیشن ہے. تو خیر، یعنی ہر چیز اشارہ کرتی ہے نا اللہ کی طرف. تو اس اشارے کے دو دائرے ہیں. ایک یہ کہ یہ اشارہ میری عقل سمجھ لیتی ہے، کیچ کرتی ہے، اور اس اشارے کی روشنی میں اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتی رہتی ہے کہ نہیں؟
دوسرا اس کا اشارہ علمی نہیں ہے، دوسرا اس کا اشارہ ذوقی ہے، یعنی وجودی ہے۔ ہر شے دو طرح کے اشارے کرتی ہے، ذہنی اور وجودی، علمی اور اخلاقی، عقلی اور روحانی، ان پولز میں رہتے ہیں۔ تو اگر علمی اشارہ شے کا میں ریسیور نہیں ہوں تو اس کے وجودی اشارے کا تو کو اٹریکٹ کرنے والا ہوں نا۔ تو جس پر شے کے وجودی اشارہ کھل گیا وہ شے کے علمی اشارے کو تفصیل دینے والے سے افضل ہے۔ وہ اللہ کے حضور میں لفٹ کر رہا ہے، آپ اللہ کے حضور کو کرافٹ کر رہے ہیں اپنی عقل سے، وہ واقعی حضور میں لفٹ کر رہا ہے۔ وہ دودھ پیتا ہے، اسے دودھ کا ذائقہ معلوم ہے، آپ دودھ کی کیمسٹری جانتے ہیں، مطلب دونوں اچھی باتیں ہیں، یہ نہیں، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے ساتھ تعلق کے ایسے چینلز رکھے ہیں کہ جہاں کسی ایک طبقے کی حکمرانی نہیں ہے کہ آپ عقل مند ہیں تو آگے بڑھیں گے اور بھولے ہیں تو پیچھے رہ جائیں گے۔ واضح ہے نہیں بات؟ یہ اس کو اقبال کہتے ہیں مرد خدا، یہ آدمی جو اللہ کی وجودی پریزنس میں با اعتبار وجود احوال اور احساسات رہتا ہے، یعنی جس کو اپنے ہونے کا کوئی تجربہ نہیں ہے اللہ کی نشانی ہونے کے سوا۔ اب آپ سوچیں یہ زیادہ بڑا آدمی ہے یا وہ جو اس کو لفظ دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو نظم ہے، یہ نظم ہے انسان کیا ہے کا، کائنات کیا ہے اور خدا کیا ہے، یہ تین تقدیری سوالات ہیں۔ ہماری شاعری میں موجود سب سے جامع جواب وہ اس نظم میں ہے، جب ابھی ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ کریں گے۔ ہاں پھر نماز پڑھاتے ہیں تو جو گفتگو کا پچھلا حصہ تھا تمہید کا، اس میں ایک فقرہ بس اضافہ کرنا ضروری ہے بات مکمل کرنے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی حضوری وجودی پیرائے میں ہو، یعنی احساس میں ہو، تو اس کے نتیجے کو عشق کہتے ہیں، اور اللہ کی معرفت ذہن کو روشن رکھے تو یہ کام عرفان کا ہے، عقل کا ہے وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو ہے یہ دونوں جہتیں ابھی اس نظم میں آپ انشاءاللہ دیکھیے گا۔ اب لیکن وہ ذرا سا میرے پاس بھی تو ہو نا۔ اچھا، اب یہ طریقہ بہتر رہے گا کہ ایک بند پڑھ لیں اور پھر اس پہ مجموعی گفتگو کریں، ہر بند پر اس طرح کر لیں، یہ ٹھیک رہے گا؟ یہ تو مسجد قرطبہ، یہ جیسے سب کو معلوم ہے کہ وہاں گئے تھے علامہ، تو اور وہیں اسپین کے قیام کے دوران میں لکھی ہے۔ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات،
تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات۔ تو ہو اگر کم عیار، اس کو بعض لوگوں کو بز نہیں آتا تو آج کل کا ماحول یہ کہ کہتے ہیں تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر زیادہ عیار۔ تو تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات۔ سلسلہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بے ثبات، کار جہاں بے ثبات۔ اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کہ نو، منزل آخر فنا۔ اب یہ ایک بند ہے، اب اس میں یا کیسے مجموعی طور پہ سب لفظوں کے معنی آتے ہیں نا، جو سب اس میں بیان لفظ جو ہیں، نہیں لڑکے جو ہیں یہ اقبال زمانے سے باتیں کر رہا ہے یا اللہ سے باتیں کر رہا ہے؟ کون سا؟ یہ جو نہیں، یہ بات کر رہے ہیں ہم سے، یہ مسجد قرطبہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ مسجد قرطبہ سے بھی، لیکن تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، یہ اللہ سے ہے؟ نہیں یہ ہم سے ہے، ہم سے ہے کہ ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات، یعنی انسان کا حقیقی زمانہ یہ ہے۔ وہ ابھی ہم کہتے ہیں اس میں جو ہے نا اللہ سے خطاب اس بند میں نہیں ہے، اور مسجد قرطبہ سے خطاب بھی تیسرے بند میں شروع ہوگا۔ یہاں جو ہے یہ جیسے تشبیب ہے نا، تو تشبیب میں مخاطب اگر متعین کیا جائے تو وہ ایک مثالی انسان ہے، یعنی آئیڈیا آف مین، تیرے شب و روز کی، کیونکہ یہ مسجد سے نہیں کہا جا سکتا کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، اور اللہ سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، یعنی یہ سمجھانے والا اسلوب ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کی جو آپ کے پاس اس کے سوا کیا ہے، یعنی یہ چیز بہت قیمتی ہے، بس آپ کی سب سے قیمتی چیز یہ ہے، اس کے سوا کیا ہے، تو یہ اسلوب اللہ سے نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ لیکن تیرے اور میرے تو دو آئے ہیں نا، ہاں تیرے اور میرے دو آئے ہیں یہاں پہ۔ کہاں؟ اچھا کم معیار، میں ہوں اگر وہ تیرے میرے دو آئے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہاں ہے۔ ہاں انسان سے بات کر رہے ہیں نا، اچھا، اپنے ہم نو سے، تو ہو اگر کم معیار، میں ہوں اگر کم معیار، تو ہم دونوں ایک نو کے افراد ہیں۔ تو خیر وہ جو ہے اس میں مشکل لفظ آپ ہی بتا دیجئے تو میں کر دیتا ہوں۔ پہلے الفاظ سمجھ لیں، جلدی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں جیسے سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، تو حادثات تو معلوم ہے جو ایونٹس ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ہاں جو ایونٹس ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ نہیں، حادثہ تو ایکسیڈنٹ ہے، آگے حادثہ ایکسیڈنٹ ہے کہ ایونٹ ہے؟ ہاں نہیں، ایکسیڈنٹ فلسفے میں جو ہے نا وہ ایونٹ ہی ہوتا ہے، تو وہ عارض کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ، عوارض ایکسیڈنٹس ہیں، جوہر ایسنس ہے،
وہ خیر ادھر یا چلے گئے بہت دیر ہو جائے گی. وہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات کیا ہوا؟ حادثات چلو واقعات ہو گئے، یعنی تاریخی واقعات ہو گئے. حالانکہ صرف اتنا مطلب نہیں ہے یہاں پہ. حادثات کا مطلب ہے آل چین آف بیکمنگ. ٹھیک، وجود میں آتے رہنے کا جو چینل ہے نا، تو وہ تمام جو وجود میں آتی رہنے والی واقعات یا چیزیں یا کنڈیشنز یا سچویشنز، وہ سب اس میں داخل ہیں. لیکن حادثات چلو ہو گیا. اب نقش گرے حادثات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہاں چین آف ایونٹس کی ریفلیکشن ہے ڈے اینڈ نائٹ. نہیں، نقش گرے حادثات. نقش گر کسے کہتے ہیں؟ مصور کو. ہاں مصور. نہیں آپ بھائی، آپ استاد ہیں، آپ نہ بولیں ورنہ تو سارا کھیل ہمارا وہ ہو جائے گا. یہ تو اساتذہ میں سے ہے نا. تو وہ نقش گر جیسے مصور، نقاش یا کسی چیز پر نقاشی کرنے والا. تو اب یہ کہ یہ تمام ایونٹس جو ہیں وہ نقوش ہیں سلسلہ روز و شب کے. یعنی تمام ایونٹس یا ہسٹری پوری کے پوری اپنے سارے بہاؤ اور نتائج میں اس سلسلہ روز و شب کی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے آپ سوچئے کہ جو آدمی یہ جو ایک رات اور دن میں بٹا ہوا وقت، اس کو ایک آدمی کہاں سے ڈیفائن کرنا شروع کر رہا ہے، یعنی اینڈ نہیں کیا، یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ وقت تاریخ کا خالق ہے. ٹھیک ہے. اب سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات. اب ایک نیا وہ کیا کہ اصل حیات و ممات یعنی موت اور زندگی کی اصل یہاں لیں گے جڑ کے معنی میں، کہ جیسے اس میں نمو ہوتی ہے تو اس کا ایک پھل موت ہے، ایک پھل زندگی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ذرا کیونکہ ہم شاعری پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی درس نہیں لے رہے اس نظم سے، ہم اس نظم کو سب سے زیادہ اس پہلو سے دیکھنے کے پابند ہیں کہ یہ شاعری ہے، بڑی شاعری ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس سے صرف فلسفیانہ مضامین نکال کر فارغ نہیں ہو سکتے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بڑی نظم میں ایک پہلو بلندی مضامین کا ہوتا ہے، باقی کئی پہلو ہوتے ہیں جن کا تعلق تکنیک سے ہوتا ہے، فن سے ہوتا ہے، تخیل سے ہوتا ہے، لفظوں پر قدرت سے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ اس طرح شعر کے سطح پر اسے اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے نا، تو پھر بہتر ہے کہ کوئی نثر کا ٹکڑا پڑھ لیا جائے انہی موضوعات پہ. تو خیر، اب پہلی بات یہ کہ یہ دونوں میں تکرار کیوں ہے. ایک مرتبہ ایک شعر میں سلسلہ روز و شب کہہ دیتے کہ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات ہے، پھر کچھ اور بڑھا کہہ دیتے اصل حیات و ممات ہے. یہ دہرایا کیوں ہے؟ یہ تکرار ہے اس میں شکوہ پیدا کرنے کے لیے، کہ جیسے میں کہوں کہ جیسے کسی کی تعریف میں میں کہوں کہ جو ہے وہ اقبال جو ہے اس کے تمام معانی پوئٹک لائسنس سے نہیں پیدا ہوتے، بلکہ وہ فکر کی طرح جانچا جانا اور پرکھا جانا افورڈ کرتے ہیں. وہ شاعری کا فائدہ نہیں اٹھاتے کہ چلو پوئٹک لائسنس ہوتا نا جو چاہے کہہ دو، وہ نہیں کرتے اقبال. جو ایک سب سے بڑی سہولت ہوتی ہے بڑے شاعر کو، وہ انہوں نے کبھی نہیں لی. تو اب ہم جب اس پہلو سے دیکھ کے کہیں گے کہ اقبال وہ ہے جس نے معنی کو فلسفیانہ یا آئیڈیولوجیکل رکھا،
اقبال وہ ہے جس نے ان بڑے معانی کو وہ جمالیاتی پیراہن پہنایا. اقبال وہ ہے جس نے جو ہے وہ ان کو آوازوں میں بدلا. اقبال وہ ہے جس نے معنی کو تصویر کیا. اب ہر جگہ اقبال کی تکرار سے جیسے اقبال کی مرتبے میں اضافہ کرنا مقصود ہے، تو اس طرح یہ تکرار ہے. تو سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ. تارے حریر دو رنگ کیا چیز ہے؟ اچھا آپ لوگ یار، آپ کو معلوم تھا آج مسجد قرطبہ پڑھنی ہے تو اسی کو دیکھ لیتے جو نیچے لکھا ہوا ہے. یہ قرآن کی ورس ہے غالباً، جس میں جو ہے نا وہ یہ اجالے کو اور اندھیرے کو جو ہے نا وہ ایڈریس کیا جاتا ہے. ہاں، وہ رمضان سحری کے وقت کے بارے میں، خط الابیض اور خط الاسود، وہ سحری کے وقت کے بارے میں ہے کہ جب وہ وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا ملنے لگے. ہاں یہ نکلا وہیں سے ظاہر ہے. تو تارے حریر دو رنگ بھائی، یہ تو اچھا میری سمجھ میں یہ عذر نہیں آ رہا کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں بتا پا رہے. مطلب یہ کہ 8-10 دن سے میں بتا دوں. نہیں آپ تو خیر ہاں بتا دیجیے. بس بیسیکلی جن لوگوں نے ستاروں کو زندگی میں دیکھا ہو کبھی چھت پہ چڑھ کے، تو ان کے درمیان وہ کلر چینج کر رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ مختلف کلر میں نظر آئے گا آپ کو، کبھی مختلف کلر میں نظر آئے گا. وہ یہاں پہ وہ کیفیت کو بیان کیا. یا یہ تو انہوں نے وہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا. یہ بہت بہت شکریہ. یہ امیجنیشن میں جو ہاں یہ واقعی نہیں، یہ مجھے بہرحال نہیں معلوم تھا. تو اب ہو سکتا ہے اقبال کو بھی نہ معلوم ہو، تو وہ کیوں مشاہدہ تو اب ہر ایک کا اتنا وسیع نہیں. وہ ویسے ہی کمرے میں بیٹھے رہتے تھے ان پر. تو وہ تارے حریر دو رنگ، حریر کسے کہتے ہیں؟ چلو ریشم کو. دو رنگ یعنی کالا اور وہ ریشم کا کالا اور سفید دھاگا. تو یہ جو ایک 24 گھنٹہ ہے نا، یہ تارے حریر دو رنگ ہے، جس میں رات بھی ہے دن بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ تارے حریر دو رنگ بنتا ہے اس رات اور دن سے. اب تارے حریر دو رنگ کہہ کے محض ایک تشبیہی فضا نہیں پیدا کرنی، بلکہ یہ کہ ایک تو یہ حریر ہے اور دوسرے اس کا دو رنگ ہونا عارضی نہیں ہے. اس کا بنایا ہوا رنگ مٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حریر ہے کا مطلب یہ کہ یہ جیسے اپنے یہ روز و شب کا جو سلسلہ ہے یہ ظلم نہیں کرتا موت سے نزدیک لے جا کر. تو اب سلسلے جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات، یہ حریر اس لیے آیا ہے. یار نہیں، یہ تو بھائی پھر بڑا کام کرنا پڑے گا. تو اب یار ہم ہی تقریر کر کے چلے جائیں بس. یہ جو ہے نا یہ کلاس روم کی طرح پڑھنا پڑے گا. اور وہ آپ لوگ وہ بڑے استاد ہیں ہی آپ کے پاس، معین نظامی صاحب، یہ کروائیں. اس صورت میں فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال میں جیسے اس کو نثر میں ری نیریٹ کرتا جاتا ہوں. اب بس اس کو دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو روز و شب کا سلسلہ ہے یہ ریشم کے دو رنگ کے تاروں کا سے بنا ہوا جو ہے وہ ایک جیسے دو ریشمی تاروں سے بنا ہوا تار ہے. اور یہ تار وہ ہے، یعنی یہ ریشمی تار جو دو رنگا ہے، اس کی حیثیت صرف ریشم اور سفید ریشم اور سیاہ ریشم کی نہیں ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسی سے ذات الہ اپنی صفات کی قبا بنتی ہے، اسی تارے حریر دو رنگ سے.
تو اب دیکھیں کہاں سے کہاں اٹھا دیا. پہلے کہا کہ یہ تاریخ کا مصور، پھر کہا کہ حیات اور موت کی اصل یہ ہے، اور پھر کہا کہ اس سے یعنی یہ سیریل ٹائم سے ذات الہ اپنی صفات کی قبا تیار کرتی اسی دھاگے سے. مجھے اس پہ اعتراض ہے، لیکن بہرحال یہ اٹھان دیکھیے کیسی ہے. تو سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، زمانہ جہاں سے پیدا ہوا ہے نا، یعنی زمانہ جس نقطے سے، یا اپنی سہولت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں جس ساعت میں زمانہ پیدا ہوا ہے اس ساعت کو ازل کہتے ہیں. تو کیونکہ ازل وقت سے پہلے ہے لہذا وہی وقت کے بعد ہوگا، کیونکہ وقت نے تو اسے ٹچ نہیں کیا نا، تو ازل اور ابد ایک ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ازل جو ہے وہ ایک ساز کی طرح تھا، جس ساز کو اللہ نے چھیڑا تو زمانہ پیدا ہوا. اس ساز کے نوٹس ہیں یہ دن رات. تو یہ جو ہے یہ جو زمانہ پیدا ہوا ساز ازل سے، اور ساز ازل کی یہ فغاں ہے، نغمہ نہیں ہے. نہیں یار یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اب بتاؤ کیا کریں. تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اوور آل ایک گفتگو سی کر دیتا ہوں، پڑھا نہیں جائے گا. وہ مطلب وہ چائنا ہاؤس میں بل داخل ہو گیا ہے نا، اس طرح کا مجھے احساس ہو رہا ہے. تو وہ مرد خدا اس کو کیسے تمام کرتا ہے، جو کہتا ہے جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے. پہلے تھوڑا سا اس کا ایک بتا دوں پھر سوال یہی کیجیے گا. ہاں تو مسجد قرطبہ کی جو معنوی خصائص عرض کر دیے میں نے، اور اس میں یہ کہ انسان کی اس قوت کو جو ہے وہ کام فراہم کیا گیا ہے کہ جو کائنات میں موجود اور دستیاب قوت اس کام کو انجام دینے سے قاصر ہے، اور وہ قوت ہے عشق. کہ عشق جو ہے وہ قانون طبیعی کو، قانون فطری کو، قانون عقلی کو سب کو توڑ سکتا ہے. عشق کا جو کیلنڈر ہے وہ ایک لمحے کا ہے، اور عشق کا کیلنڈر اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا یہ جو سیریل ٹائم ہے یہ اس کے ایک گھنٹے میں گویا سما گیا ہے. تو انسان اپنی حقیقت یعنی عشق اگر اس کو بیدار کر کے کام میں لے آئے، اور اس کا میدان کار چاہے کچھ بھی ہو، یعنی چاہے فلسفہ ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے شاعری اور فن تعمیر ہو، جمالیاتی ہو، تو اس جو ایسنس آف عشق ہے یہ اگر اپنی جمالیاتی کارگزاری بھی دکھائے گا تو یہ وقت کی پہنچ سے باہر رہے گا. یعنی اس کی بنائی ہوئی عمارت اگر معمار عشق کے نقشے اور اس کی فراہم کی گئی اینٹوں سے بنائی گئی ہے تو ان اینٹوں پہ نہ رات کا اندھیرا پہنچ سکتا ہے نہ دن کی روشنی. یعنی وہ تاریخ کے جبر سے آگے نکل جاتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی کام مطلب فلسفے میں وغیرہ. تو پہلے میں تو یہ بتایا کہ بھئی یہ دن، یہ جو سلسلہ روز و شب ہے اس کو پورا پھیلا کر، بلکہ جتنا یہ ہے اس سے کہیں زیادہ گرینجر پیدا کر کے اس کو دکھا دیا، کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے مقابلے میں حریف کو کمزور کر کے مارا ہے. تو حریف میں زمان و مکان میں جتنی طاقت ہے نہیں وہ اقبال نے یہاں ان سے منسوب کی ہے. یعنی سلسلہ روز و شب سے ذات الہ قبائے صفات نہیں بناتی،
یہ سخت بات کہ ہے. تو لیکن یہ کہ چلو اس کو آخری حد تک پہنچا دیا اور پھر یہ کہا کہ یہ جو اتنی طاقت اور اتنا افیکٹو زمانہ جو ہے، اس زمانے کا قانون ہے فنا، جس سے ذات و صفات ذات اپنی قبائل صفات بناتی ہے، جو اصل حیات و ممات، جو نقش گرے حیات اور وہ ہے حادثات. یہ سب تم نے سنتے وقت کیسا حضور اور کیسی تعظیم محسوس کی، لیکن یہ جان لو کہ یہ تمہیں بوجھ کی طرح گرائے گا، تمہیں جو ہے وہ سیڑھی کی طرح اٹھائے گا نہیں. وہ ہے کہ یہ اول بھی فنا، آخر بھی فنا، ظاہر بھی باطن بھی، یعنی فنا اس کا قانون ہے. اس کے دائرے میں آئی ہوئی کوئی بھی چیز فنا سے نہیں بچ سکتی. یہ ہو گیا نا کہ تاریخ فنا کی ایجنٹ ہے، اگر ہم سکیڑ کر کہیں. اب یہ جو اگلا بند ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں، پھر یہ جو اگلا بند ہے اس میں استثناء دکھایا ہے، یہاں سے آدمی انٹر ہوا ہے، کیونکہ تاریخ کی کوئی معنی تھے ہی نہیں. اب پہاڑ تھا گر گیا، سمندر تھا خشک ہو گیا. اگر آدمی اس کا ناظر نہیں ہے تو یہ سب کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ دکھا رہے ہیں کہ آدمی لیکن ایکسیپشنل ہے، اور آدمی کو ایکسیپشن کس بنیاد پر حاصل ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا صاحب عشق ایک معنی ہے، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. اس کی آواز دیکھ رہے ہیں، اس نظم کی آواز ایسی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر آپ تنہائی میں اس کو پڑھیں آواز سے. لیکن اب تو شاید نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اب تو وہ اب آدمی ڈرتا ورتا نہیں نا، مطلب مرعوب نہیں ہوتا. لیکن بہرحال مجھ جیسے لوگوں کو ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، مطلب ڈرپوک لوگ جو ہے نا ان کو ایک ہیبت کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ. عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. زمانے کو کہا تھا اصل حیات و ممات، تو انہوں نے کہا کہ زمانے کی نیگیٹیوٹی ختم ہوئی ہے انسان میں آ کر. یعنی یہ اصل حیات ہے، اصل ممات نہیں ہے، کیونکہ اس کی حیات ممات کی جڑواں بہن نہیں ہے. زمانے کے وہ دو جڑواں بچے ہیں، حیات و ممات. ٹھیک ہے نا؟ تو اور عشق سے صاحب فروغ، صاحب فروغ کہتے ہیں روشن، یعنی منور اور خوب پھلتا پھولتا ہوا. تو مرد خدا کا عمل عشق سے روشن اور زندہ ہوتا ہے، اور عشق اور خیر و نہیں تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو. دیکھیں مضمون وہی چل رہا ہے نا، زمانے کو اتنا بڑا دکھایا، اب انسان کو اس سے بڑا دکھا رہے ہیں. تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام. تو زمانہ بہت تیز چلتا ہے، اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جا سکتی. یہ اتنا تند ہے اور اتنی جلدی یہ پہنچ جاتا ہے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک کہ اس کو گرفت میں لینا محال ہے وغیرہ وغیرہ. تو زمانے کی رو اتنی تیز چلتی ہے کہ تیزی کی وجہ سے دیکھنا محال ہے، اور تند ہے، بہت زخار اور مواج ہے، تو اس وجہ سے اس کے آگے بند باندھنا ناممکن ہے. یہ مانا کہ زمانے کی یہ سب صفات ہیں،
لیکن عشق خود ایک سیل ہے. اب کیا ہے، زمان خارجی ایک طغیانی ہے، زمان باطنی بھی ایک اس سے بڑی طغیانی ہے. وہ جو ہے وہ سیل، وہ طغیانی، وہ طوفان باہر کے طوفان کو جذب کر لیتا ہے، باہر کے طوفان پر بندش لگا دیتا ہے. اور عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اب ذرا تصور میں لائیے کہ زمانہ جو پہلے بننے وہ اتنا بڑا ہے کہ انفینیٹیوڈ ہے. وہ زمانہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زمانہ اور اس جیسے یا اس سے بھی زیادہ وسیع کئی زمانے جو ہیں وہ عشق کی جنتری میں ہیں. یعنی عشق زمانوں کی پوٹلی ہے جس میں یہ سب زمانے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہو کر سمائے ہوئے ہیں، یا یہ زمانے سکڑے اور سمٹے بغیر عشق کی تقویم میں سما گئے. ذرا غور کیا نا کتنا بڑا زمانہ دکھایا ہے. کہہ رہے ہیں ایسے اور بھی اس سے بھی بڑے زمانے اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام. اس بات کو میں مطلب چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہلو سے دیکھیے کہ جس کا نام ہو وہ محدود ہو جاتا ہے، جس کو نام نہ ملا ہو ہے لیکن نام کے بغیر ہے وہ لامحدود ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو زمانے اور ہیں وہ سب لامحدود ہیں، ان کا نام ہی رکھنا ممکن نہیں، کیونکہ نام ایک لمٹ ہے، نام ایک بندش ہے. تو اور عشق دم جبرائیل، اچھا ہاں وہ لوگ آ گئے، تشریف رکھیں. یہ معلوم تھا نا کہ مسجد قرطبہ پڑھائی جائے گی. اچھا ہاں مطلب یہ کہتے تو عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اب آپ بتائیے اس کو اگر نہ اس پہ اپنے آپ کو بھرا پورا نہ پایا تو پھر کیا ہے کہ عشق دم. اب آپ جناب دم جبرائیل اور وہ کیا دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ بتائیے. تو آپ تھوڑا سا ان لوگوں کی ضروریات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جس طرح آپ ہی آج اچھا وہ جو ہے وہ یار دم جبرائیل کا لفظی ترجمہ کیا ہوا وہ بتائیے. ہاں نہیں، جبرائیل کا ہونا، جبرائیل کا ہونا، ہاں جبرائیل کا ہونا. اچھا بخدا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا، بخدا کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ہوتا ہے جو استاد ہو نا موجود تو ان میں یہ ہوتا ہے جو چیزیں ہم سے رہ جاتے ہیں وہ لوگ بتانے والے ہوتے ہیں. تو اب اس دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ دم جبرائیل یہ تلمیح ہے، بی بی مریم کے حوالے سے یہ تلمیح ہے، روح القدس کی پھونک جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور دوسرا مطلب دم جبرائیل کا ہے جبرائیل کی لائی ہوئی وحی. تیسرا مطلب ہے کہ جبرائیل کا وہ اظہار، یعنی جبرائیل جو کہتے ہیں وہ خدا نے کہا ہے نا، یہ حیثیت کسی کو بھی نہیں حاصل کہ جو ان کا قول اللہ کا قول ہے. وہ چاہے یہ کہتے ہیں گھڑی میں آج یہ بجے ہیں تو یہ بھی اگر جبرائیل کہیں گے تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس طرح مانیں کہ اللہ کہہ رہا ہے. تو جو اللہ کے کلام کا امین ہو، روح الامین،
وہ انبیاء کا معلم ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم ہے، خادم وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق جو ہے وہ جبرائیل کی روح القدس کی پھونک ہے، کہ یعنی وہ پھونکے گا، یعنی اللہ کی پھونک سے عشق پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرے ہے کہ عشق دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام حقائق کے لانے والے جبرائیل، تمام حقائق کو اپنے قلب میں رکھ لینے کی گنجائش رکھنے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لانے والے، یہ رکھنے والے، وہ دینے والے، یہ وصول کرنے والے. اور کبھی ایسا جبرائیل کو یہ شکایت کا موقع نہیں ہوا کہ جو میں لاتا ہوں آپ اس کے لیے برتن چھوٹا لاتے ہیں، تو جو وہ لائے اس کو جذب کیا، ٹھیک ہے. یہ ہے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، یہ لف و نشر غیر مرتب ہے. خدا کا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا کلام جبرائیل کا دم جبرائیل، ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں، قرآن ہی ہے، مطلب یہ خدا کا کلام، کیونکہ دوسرے انبیاء پہ بھی اترا ہے نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام، جو جتنا بھی ہوا ہے جبرائیل کے تھرو وہ خود ہے، وہ عشق ہے. تو اب یہ ہو گیا عشق خدا کا، اور عشق خدا کا رسول، اس میں دو معنی ہیں. خدا کا رسول نبی علیہ السلام بھی ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں. جبرائیل علیہ السلام الرسول الاعظم ہیں. تو اور اسی طرح خدا کا کلام قرآن بھی ہے اور جبریل کی زبان پہ بھی جاری ہے، جو قرآن کے علاوہ بھی ہے. یہ سب اس میں مراد ہے. اب اس میں کیا فنکاری کتنی ہے، یہ تکے میں نہیں ہو گیا، یہ زبان پر انتہا درجے کی قدرت رکھنے والے شاعر کی طرف سے پیدا کیا جانے والا ایک جیسے اظہاری کرامت ہے. یہ کہ کیا ہوتا ہے، ایک لفظ کو لامحدود کرتے ہیں، محدود مفہوم رکھنے والے لفظ میں مفہوم کی بیڑیاں کھول کر اس میں معنی کے لامحدود امکانات پیدا کرتے ہیں. یہ کام ہمارے یہاں اقبال نے بہت خوبی سے کیا ہے. تو عشق کی مستی سے ہے پے کرے گل تابناک، عشق ہے صہبائے خام، عشق ہے کأس الکرام. یا میں خود ہی شرمندہ ہو رہا ہوں، کیا کہوں. اقبال ہوتے شاید وہ بھی ہوتے. اچھا اقبال سے ذرا جا کے کہو کہ اتنے مشکل لفظ کیوں بول رہے ہیں. اور شاعری میں اقبال نے جو لفظ بالکل غیر شاعرانہ سمجھے جاتے تھے ان کو بڑی شاعری میں کھپایا ہے. یہ سب کہاں تھا کاس الکرام اور یہ سب. تو اب بہرحال اب وہ عشق کی مستی سے ہے، یعنی عشق کی مستی کسے کہتے ہیں؟ عشق کے کیپچرنگ ایکسپیرینس. عشق جب میرے نظام وجود اور میرے ڈسپلن آف کانشسنس وغیرہ سب کو کیپچر کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عشق کی مستی. مستی میں یہ کہ نہ میرا شعور یہ نہیں جان رہا کہ میں ہوں، یہ جو ہوں یہ میں ہوں، تو اب میں سرمستی میں ہوں اور مجھے کچھ بھی، میں اپنے احساسات کو اپنی ذات سے یا اپنے باہر کی دنیا سے ریلیٹ نہیں کر پا رہا. وہ احساسات اتنے ورجن، اتنے پاورفل، اتنے پیور، اتنے حرارت رکھنے والے ہیں کہ وہ کہیں سے ریلیٹ آزاد ہو جاتا ہے. ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہو جاتا ہے. کس سے؟ ٹائم اور اسپیس.
ہاں انشاءاللہ کام بھی ہو جائے گا. تو وہ جو ہے نا وہ اس میں کتنا آپ کو اپنا ہونا آپ کے فہم میں ہے، نہ اپنا ہونا آپ کے اپنے احساس میں ہے. جو احساس ہے وہ محبت کا ہے اور محبوب کا ہے. اور پھر محبت اور محبوب میں بھی ایسی دوئی نہیں ہے. عشق محبت کے اس درجے کو کہتے ہیں جہاں عاشق اور محبوب ایک نقطۂ اتصال میں ڈھل جاتا ہے. صرف یہ کہ عاشق کو اپنا نہیں معلوم رہتا، محبوب ہی محبوب رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عشق کی مستی سے ہے، عشق کی ایکسٹیسی سے ہے پیکر گل تابناک. یعنی یہ جو مٹی کا پتلا ہے نا، پیکر گل مٹی کا پتلا، یہ مٹی کا پتلا روشن ہے عشق کی مستی سے. اب آپ ذرا بتائیے کہ مستی اور روشنی میں کیا لنک ہے؟ عشق کی مستی سے ہے پیکر گل شاد و مست، مطلب مناسبت رکھنے والا لفظ تو یہی ہے نا. عشق کی مستی سے ہے پیکر گل جذب و حال. تابناک کیوں کہا؟ تابناک کہتے ہیں روشن. تو یہ وہ مستی نہیں ہے جس کو ہم اپنی لذت سے منسوب کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہر بڑی چیز کو گرا رکھا ہے. یہ وہ مستی ہے جو آدمی کو بے ہوش نہیں روشن کرتی ہے، جو آدمی کو بالکل بیکار نہیں بلکہ اسے پرحرارت رکھتی ہے، جس کی وجودی سرشاری جس کی وجودی سرشاری شعور کو بھی روشن اور پرحرارت رکھتی ہے. یہ ہے تو عشق ہے. ہاں، پیکر گل تابناک عشق ہے صہبائے خام. صہبا سرخ شراب کو کہتے ہیں جو شراب کی اعلیٰ قسم سمجھی جاتی تھی. تو صہبائے خام یعنی بننے کے پروسیس میں ہے، کچی صہبا ہے. عشق صہبائے خام. آپ اچھا نہیں، اس میں ایک اور ہے، کچی شراب کا نشہ زیادہ ہوتا ہے. نہیں مطلب کسی کا خدا نہ کرے تجربہ تو نہیں ہے نا یہ. تو کہتے ہیں کتاب میں ہے کہ کچی شراب کا نشہ زیادہ ہوتا ہے، ان معنوں میں کہا ہے. یعنی وہ پکنے کے عمل میں رہتی ہے، شراب پکنے کے عمل میں ہے، یعنی یہ عشق کی حرکت کی طرف اشارہ ہے. تو عشق صہبائے خام ہے اور عشق ہی کاس الکرام ہے. کاس الکرام اب نیچے ہی دیکھ کے کہہ دیں، کچھ لکھا ہے اس میں ہیں؟ سخی لوگوں کا پیالہ جس سے سب فائدات ہیں. آپ سے کاس الکرام سخی اور بڑے لوگوں کا پیالہ جس سے سب کو مل جائے. اس پیالے میں رکھی ہوئی چیز بھی اتنی ہو کہ وہ سب پیاسے سیراب ہو جائیں، جو بھی آئے سیراب ہو جائے. تو اب یہ کہ عشق کچی شراب ہے، اس کی پہلی بوند ہی تمہیں سرمست کر دے گی. اور عشق کاس الکرام ہے، یعنی اس میں اس کی شراب کبھی کم نہیں ہوتی. یعنی جتنا بھی استعمال کرتے جاؤ گے عشق میں کمی نہیں آئے گی. اچھا، اور عشق فقیہ حرم. اچھا، یہ تجربہ بھی تھوڑا سا بوجھ لگ رہا ہے آپ لوگوں پہ، بہرحال دیکھتے ہیں. عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. یہ ایزرا پاؤنڈ ایک بہت بڑا استاد گزرا ہے پچھلی صدی میں، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا کریٹک اور بہت بڑا شاعروں کا استاد. یعنی ٹی ایس ایلیٹ کی ویسٹ لینڈ
اصل صورت میں جیسی اس نے لکھی تھی وہ موجود ہے، تو اس کو اس نے آدھا کر دیا تھا ویسٹ لینڈ کو. تو ویسٹ لینڈ اتفاق رائے سے 20ویں صدی کی سب سے بڑی نظم ہے. وہ اگر اس کو ایزرا پاؤنڈ ایڈٹ نہ کرتا نا، آدھا کر دیا تھا، تو وہ نظم ایسی تھی کہ جیسے شاہ نامہ اسلام یعنی حفیظ جالندھری کے درجے کی ہو جاتی، یا عبدالعزیز خالد کے درجے. اس نے اس میں سے نکال دیا. تو اور ایسا نکالا، مطلب یہ کہ آپ کہیں کہ ویسٹ لینڈ کے مقابلے میں کوئی نظم، تو کوئی نہیں مانے گا. تو اب یہ ایزرا پاؤنڈ کی استادی تھی، اور ایزرا پاؤنڈ نے ABC آف ریڈنگ اور اس طرح کی کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں اس نے شاعروں کو مشورے دیے ہیں کہ ایسے ان چیزوں کا خیال رکھو. تو ان میں سے ایک چیز ہے اکانومی آف دی ورڈس، یعنی الفاظ کی قلت ضروری ہے، لفظ فالتو نہیں ہونے چاہیے، اور لفظ آرائشی نہیں ہونے چاہیے، ڈیکوریٹو. کہ اس نے خود ایک مثال دیتے ڈم لینڈس آف پیس. کسی کی نظم کا ٹکڑا اس نے کہا، تو کہا کہ یہ فضول ہے، یہ ایسے ہی تکا چلا دیا جس کا جو چاہے سمجھ لے. تو اکانومی آف ورڈس اقبال کے سے زیادہ ہمارے یہاں اردو میں کہیں نہیں ہے. اقبال کا وہ جونیئر ہم عصر تھا ایزرا پاؤنڈ. اختر شیرانی ہے تھوڑا سا، اختر شیرانی، ہاں اس کے پاس بھی یہ ملتا ہے نظم کا یہ حصہ. اچھا ہاں وہ بالکل بالکل. تو وہ عشق ہے، عشق فقیہ حرم، یعنی عشق مسلمانوں کا عالم بھی ہے، یعنی عشق عالم اور فقیہ بھی ہے، اور عشق لشکروں کا سالار بھی ہے، یعنی مجاہد بھی ہے اور فقیہ بھی ہے. اور عشق ہے ابن السبیل، عشق مسافر بھی ہے، اور اس کے ہزاروں مقام ہیں. یعنی ایک ایسے سفر کا مسافر ہے کہ جس کا راستہ ہزاروں منزلوں سے بنا ہوا ہے، یعنی جس کا راستہ منزلوں سے بنا ہوا ہے. اور عشق کے مضراب سے نغمے تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. اچھا اکثر لوگ بور ہو رہے ہوں گے کہ یہ کون سا عشق ہے، یہ عشق کا کیا نیا رنگ نکالا ہے. تو وہ جو ہے عشق کے مضراب، یعنی مضراب وہ جو چھڑی ہوتی ہے نا تار پہ جو پھیرتے ہیں، کہ عشق کا مضراب اگر زندگی کے، میری زندگی کے سانس پہ چلنے لگے تو اس سے جو نغمہ پیدا ہوگا وہ نغمہ ہی میری زندگی کی کل پونجی اور حقیقت ہوگا. عشق اگر مجھ پر وہ ورک نہ کرے تو میری حقیقت خود میرے علم اور تجربے اور اظہار میں نہیں آ سکتی. ساز کو کیا معلوم کہ اس کے پیٹ میں کتنے نغمے چھپے ہوئے ہیں. تو ساز بے خبر رہتا اگر وہ موسیقار آ کے وہ نہ نکالتا. تو یہی حال انسان کا ہے کہ یہ ساز خاموش ہے، عشق آ کر اپنی چھڑی سے اس کے اندر نغموں کی اس کی جو حقیقتیں ہیں ان کو انکشاف میں رکھتا ہے. اور عشق سے نور حیات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مصرع دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہر مصرع بلکہ مصرے کا ہر فریز اپنی اپنی جگہ مکمل یونٹ آف ایکسپریشن ہے، اور جیسے ڈھیر کرتے جا رہے ہیں. یہ اکانومی آف ورڈس ہے کہ عشق سے نور حیات، زندگی نام ہے نور اور حرارت کا، روشنی اور حرارت. جیسے مولانا روم نے فرمایا کہ کار مرداں روشنی یو گرمی است، کار مرداں روشنی یو گرمی است،
کار دونا ہی لو بے شرمی است. تو وہ جو ظاہر ہے ان کے تو مرشد ہیں نا وہ، تو انہوں نے بھی یہ حرف آخر کہہ دیا کہ عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات، یعنی عاشق وہ ہے جو روشنی اور گرمی رکھتا بھی ہو اور پھیلاتا بھی ہو، یعنی انلائٹنڈ بھی ہو اور پیشن بھی رکھتا ہو، خیال اور حال رکھتا بھی ہو اور دوسرے میں منتقل بھی کر سکتا ہو. تو اب یار وہ جو ہے نا، اب ایک مجموعی تو خیر کر دی تھی، تو اب یہ کہ زمانہ انسان کے بعد وہ حرم قرطبہ، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کو مردان خدا نے بنایا ہے، جو ٹائم کو شکار کرتے ہیں، ٹائم کا شکار نہیں ہوتے. اب اس کے بعد جو ہے پھر اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد جو ہے مسجد کو مخاطب کیا کہ تو بھی، تیرا جلال و جمال. تو یہ اب مسجد کو بھی گویا انتہا درجے پہ بیان کر کے خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ تیری یہ ساری جو فضیلتیں اور مراتب ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ تجھے مردان حضور نے تعمیر کیا ہے، تجھے اللہ کے غیاب و حضور سے تربیت پانے والے جمالیاتی شعور نے ڈیزائن کیا ہے. تو تجھ پہ زمانہ اثر نہیں کر رہا اور نہ کرے گا. اور پھر یہ کہ وہ مسلمان وہ صرف صوفی نہیں تھے جنہوں نے تجھے بنایا، یعنی مرد خدا کا مطلب صرف صوفی نہیں، وہ مرد خدا وہ تھے جو صوفی بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، جیسے پیچھے گزرا ہے. تو انہوں نے اللہ کی حضوری میں رہتے ہوئے جذبہ جہاد سے تجھے تعمیر کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ پھر حرم قرطبہ کو کہتے ہیں کہ تو علامت اللہ کی بھی ہے اور تو اللہ کو ماننے والے مردان حال کی بھی علامت ہے. تجھ سے اللہ کا جلال بھی دکھائی دیتا ہے، اور تجھ سے جو ہے وہ اللہ والوں کا جو سوز و گداز اور حال اور حرارت اور پیشن اور یہ سب وہ بھی ایکسپریس ہوتا ہے. تو تیرے سوا کوئی نہیں ہے جہاں یہ دونوں چیزیں، دونوں اینڈس ایکسپریس ہو رہے ہوں، ایک دوسرے سے دوئی کی حالت میں لیکن ویل کنیکٹڈ. تو اس کے بعد پھر وہی حرم قرطبہ سے ہے کہ بندہ مومن کا راز رہ جاتا اگر تو وجود میں نہ آتی. تو اب پھر مرد حق یا مرد حور و مرد خدا کی طرف وہاں سے گریز کر کے آتے ہیں کہ مرد خدا کون ہے، یعنی تیرا معمار کون ہے، تجھے کن لوگوں نے بنایا ہے. تو وہ کہ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز. اور وہ کون ہے؟ عقل کی منزل ہے وہ جو شعور کی دو قسمیں بتا رہا تھا نا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ، یعنی مرد خدا. اور پھر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں مسجد کی طرف کہ اے کعبہ ارباب فن سطوت دین مبین. اب اس کو کرتے کرتے پھر منتقل ہوتے ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں پر، یعنی اسپین کے، کہ وہ مردان حق جنہوں نے اسپین فتح کیا، وہ عربی شہ سوار حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین، اور جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب، سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں. تو اب ان کو ان کے خصائص بیان کیے، وہ خصائص جو میٹا فزیکل نہیں ہیں، فارم رکھنے والے خصائص ہیں.
اور پھر جو ہے وہ دکھایا کہ ان لوگوں کا مسلمانوں کا اثر آج بھی اسپین کی تہذیب پر ہے، وہ کہ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی بتا تو سیدھی سی بات رہا ہے کہ مسلمانوں کا کلچرل اثر ابھی بھی دکھائی دیتا ہے اسپین جاؤ تو، لیکن اس بات کو کتنا شکو اور کتنا وہ بامانی بنا کہہ رہے ہیں کہ بوئے یمن آج بھی اس کی ہواؤں میں ہے، یعنی اسپین کی ہواؤں میں، اور رنگ حجاز آج بھی اس کی نواؤں میں ہے، یعنی موسیقی کی روایت۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر یہ کہ وہ اب اسپین کے دیدہ انجم میں ہے تیری زمین آسماں، اب اسپین کو کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم ہسپانیہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ کہ تاریخ نے انہیں مٹا دیا اور یہ ہوا وہ ہوا۔ اب یہ کہ ان لوگوں کو مٹایا نہیں جا سکا، ان لوگوں نے گویا خود کو ایک صورتحال سے کنارے پر کر لیا۔ ان کا جو ایسنس ہے، ان کا جو پیشن ہے، ان کا جو خدا کی حضوری کا حال ہے، وہ کسی بھی دن اپنے مظاہر پیدا کر سکتا ہے اور اس سے بڑے نتائج دنیا پر مرتب کر سکتا ہے جو امویوں نے اسپین پہ کیے تھے۔ اب اس کو کہتے ہیں دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا۔ اب اسپین اور اقبال یہ آخری بند جو ہے اس میں جیسے یہ اسپین میں ہیں، اب جیسے اپنا بھی تعارف کروا رہے ہیں اور اسپین سے کیا حاصل کیا ہے وہ بھی اسے بتا رہے ہیں کہ کیا وادی کوثر میں غرق شفق ہے صاحب۔ اب ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا تشبیہ ہے یار، کاش ہم آزادی سے بولیں اور سب یہ سب۔ مخاطب پر اعتماد علم کی بنیاد ہے، مخاطب پر اعتماد نہ رہے نا تو افلاطون بھی راغب مراد آبادی بننے پہ مجبور ہے۔ تو اب یہ جناب وادی، کبھی آنکھ سے دیکھو، وادی کوثر میں غرق شفق ہے صاحب۔ کوثر سے جو نظر آ رہا ہے وہ وادی پہاڑی وادی سے دیکھو تو لگ رہا ہے کہ بادل ایسے چھائے ہوئے ہیں، مغرب کا وقت ہو رہا ہے کہ شفق ایک نہر کی طرح ہے اور بادل اس میں غرق ہے۔ اس منظر کی خوبصورتی صرف آنکھ سے اتنی بڑی ہے، اور لالے بدخشاں کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتاب۔ وہ جو شفق میں بادل ہیں اس میں وہ ڈلیاں سی بن گئیں، کیونکہ بادل اس میں غرق ہے نا تو ڈلیاں بن گئی ہیں۔ ان ڈلیوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ یاقوت ہیں بدخشاں کے، یہ ڈھیر لگا دیا ہے آفتاب نے غروب ہوتے ہوئے۔ تو اب یہ سب ہو گیا، اور اب یہ کہتے ہیں جس پہ یہ جیسے سبق کی طرح کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، یعنی انقلاب کے احوال میں رہنا ہی فنا سے بچنے کا طریقہ۔ انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو فنا کرتے رہنے پر خود کو معمور رکھو۔ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے جب فنا ہوگا نا تو تاریخ اسے فنا نہیں کر سکتی، وہ اپنے آپ کو فنا اور بقا کے اس میں تسلسل میں رکھتا ہے۔ میرا ہر سانس چینج میکس دا چینج، ہاں چینج میکس دا چینج۔ ہاں، اس سے جو پیچھے والا شعر ہے، اسی سے پیچھے والا شعر اس میں کہتا ہے کہ میں وہ صبح اگر بتا دوں تو فرنگی جو ہے نا حیران ہو جائے گا، تو میں وہ دیکھ رہا ہوں اپنے آئینے میں۔ یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے یہ کس زمانے کو اقبال فورسی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ اس وقت جو ہے یہ عالم حال میں ہے، مطلب جب یہ کہہ رہے ہیں نا
تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، فیچر یعنی ابھی وہ پردہ تقدیر میں ہے، وجود نہیں رکھتا، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے نقاب. تو جو عالم نو تقدیر میں لکھا گیا ہے اور ابھی وجود میں نہیں آیا، وہ میں نے اس کو میں اسے وجود میں آتے ہوئے یعنی طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، یعنی میں اپنی فکر کے کو بے نقاب کر دوں کہ اس کا سورس یہ ہے، تو لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. تو پھر فرنگ میری بات کو جھیل نہیں سکتا، مطلب پھر وہ میرے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور پھر یہ کہ انقلاب اور صورت شمشیر ہے، اب وہ سحر اس صورت میں طلوع ہوگی کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب، اور نقش ہیں سب ناتمام. اب یہ نظم ہے، اس کا آغاز میں بھی نقش ہے، آخر میں بھی نقش ہے، یعنی اس کا ایک جمالیاتی کل بنایا ہے، نقش شروع کیا اور نقش پر تمام کیا، تاکہ یہ نظم ہے نا. تو نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اب یہاں پہلے مصرے میں نقش تخلیق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور یہ مانیے کہ انسانی ایکٹیویٹی کے آثار، انسان دنیا میں سرگرم ہے تو اس سرگرمی کے جو آثار ہیں ان آثار کو بھی نقش کہا ہے. کہ تاریخ خون جگر پینے والوں کے آگے مؤدب ہوتی ہے، اپنے جگر کا خون جلانے والے ہی تاریخ کے جھونپڑی کو جلا سکتے ہیں. تو نغمہ ہے سودائے خام، کہ نغمہ بھی اگر خون جگر کے سے خالی ہے تو وہ خالی خولی ایک خوش فہمی ہے اور ایک پاگل پن ہے. تو یہ اب اس میں جو ہے نا جیسے اینڈ اس پہ کیا ہے کہ میں نے یہ ساری صورتحال کو اس کے حقائق کے ساتھ دیکھو پیش کر دیا. میں نے تینوں بہت بڑے سوالات کو مربوط کیا اپنے پرسپیکٹو میں، یعنی میرا نہیں، وہ ہمارا اسلامی پرسپیکٹو میں مربوط کر کے دکھا دیا. اور اس پرسپیکٹو میں جو حصہ ان نوٹس تھا یعنی ہسٹری، اس کو بھی داخل کر کے دکھا دیا ہے. اب اتنا تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ میں یہ سب سمجھتا ہوں. تو اس ساری صورتحال کو سمجھنے والے اور لوح تقدیر پر جس دنیا کا نقشہ بنایا گیا ہے اس نقشے کو دیکھنے والے کی بات پر یقین کرو، تو وہ یہی ہے کہ جب تک حالت انقلاب میں اندر اور باہر دونوں میں نہیں رہو گے، یعنی جب تک ہر لمحے کو دوسرے لمحے سے بدلتے نہیں رہو گے، جب تک تمہارا آج تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہوگا، اس وقت تک تم تاریخ کا کھلونا بنے رہو گے، اس وقت تک تم فنا کی دلدل میں ہی غوطے کھاتے رہو گے. تو یہ پیغام ہے. اور خون جگر کہتے ہیں محنت کو، انتہائی محنت جو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں خون جگر. نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، یعنی سخت ریاضت اور محنت اور اپنے آپ کو بالکل پگھلا دینا، اس کے بغیر کریٹیو ایکٹیویٹی بھی نہیں ہو سکتی، نظریاتی بھی نہیں ہو سکتی، تاریخی اور سیاسی اور غرض کے انسانی نہیں ہو سکتی. انسانی ایکٹیویٹی خون جگر کے میں پروان چڑھتی ہے اور پھر قابل اظہار ہوتی ہے.
اس کا یہ جناب ہے اس کا پوٹینشیل ہی نہیں نکل پاتا آدمی. ہاں بالکل. بندہ مولا سے نہیں، یہ تو بہت بڑے شعر ہیں. مطلب وہ تو تشریح سے تو ہم دستبردار ہو گئے نا، ورنہ تو یہ بہت زیادہ ہے. تو مرد خدا کا عمل عشق، وہ کیا ہے؟ مرد خدا، ہاں ہاں، کہ وہ ہے بنا مٹی کا ہے، حامل نور کا ہے، فطرت نور کی ہے، خلقت مٹی کی ہے. یہ مطلب ہے. یہ جو سیلف لیسنس ہے، بے نیازی، اس میں بھی ذکر کر رہا ہے اقبال. اور پھر اس کی پڑھائی میں ہمیں یہ میسج بھی ملتا ہے کہ پایا میں نے استغنا میں میرا جے مسلمان. تو یہ سیلف لیسنس کہیں پہ ایسا نہیں لگتا جیسے انسان شاید وہ انٹروورٹ ہو گیا ہے اور وہ irrelevant ہو گیا ہے سراؤنڈنگ سے؟ یہ تھوڑا سا ذرا بتائیے کہ یہ پریکٹیکل سیلف لیسنس جو ہے وہ کیسے ایگزیبٹ ہو اور انسان اس کو سمجھے. وہ یہ کہ میرے ہر کام کا فائدہ مجھ تک محدود نہ رہے، یہ سیلف لیسنس ہے. ایثار، سیکریفائس کرنا دوسرے کے لیے، یہ سیلف لیسنس ہے. مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل سیلف لیسنس جس سے سوسائٹی بنتی ہے. لیکن جو آئیڈیل سیلف لیسنس ہے وہ ایک جملہ اگر میں کہوں تو میرے خیال میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ یا اللہ، میں نے اپنی خواہش کو آپ کی مرضی پہ قربان کیا. اب یہ سیلف لیس ہے، کیونکہ سیلف ہوڈ خواہشات کا انبار ہے. یا اللہ، میری ہر خواہش بھی آپ کی مرضی سے پیدا ہوتی ہے، پیدا ہی نہیں ہوتی جب تک آپ کی مرضی سے ہم آہنگ نہ ہو. یعنی پیدا ہی نہیں ہوتی تو میں سیلف لیس ہونا. سر ایک کوشچن تھا کہ آپ نے کہا کہ نہیں ہاں زور سے، ذرا سا زور سے. تو آپ نے کہا کہ خون جگر بیسیکلی انتھک محنت کی آپ نے بات کی. تو وہ جو ہے وہ بیسیکلی تو باہر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے وہ انتھک محنت ہے، لیکن جو لیٹ سے کوئی اگر عشق سے کر رہا ہے تو اس کے لیے تو وہ انتھک محنت نہیں ہے اس طرح سے. ہاں اچھا، میں اگر اجازت دیں تو میں ہیئرنگ ایڈ لگا لوں. اچھا ہاں سوری سر. اچھا سر، کویسچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ انتھک محنت جو ہے وہ انسان کو کرنی پڑتی ہے یا اس میں آ جاتی ہے لیٹ سے کہ عشق کے پہلو کے پرسپیکٹیو سے. تو جو باہر سے دیکھ رہے ہیں تو اس انسان کو جو انتھک محنت کر رہا ہے ان کے لیے تو انتھک محنت ہے، لیکن جو خود عشق میں مبتلا جیسے اگر کوئی شخص ہے تو اس کے لیے تو وہ اس طرح سے انتھک محنت محسوس اس کو نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. اس کا مطلب یہ کہ انتھک محنت تمہیں مرغوب ہو جائے. انتھک محنت ہونا تو ثابت ہو گیا کہ میں آپ سے کروں بھائی تم تو انتھک محنت کر رہے ہو. اب یہ ثابت ہے کہ انتھک محنت ہے اور بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ راحت بن گئی. یہ اسٹیٹ ہے جس کو کہتے ہیں کرسٹلائزیشن آف دی سیلف، کہ اب وہ محنت راحت بن جائے. یہ سیلف لیس ہے. دینا لینے سے زیادہ خوشگوار ہو جائے. اس میں سر ایک شعر آتا ہے، عرش معلا سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر. تو یہ جو اللہ کا عرش کہتا ہے اقبال اس کو انسان کے سینے کو، یہ بیسیکلی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کس طرف اشارہ ہے، اور یہ اس کی جو اپروچ ہے انسان کی وہ روحانی طور پہ عرش کو کیٹر کر سکتی ہے یا وہ ٹائم سپیس کی اس کی بات کر رہا ہے کہ اس کو وہ پتہ کر پائے.
نہیں، یہ ایک روایت ہے، مطلب حدیث ہے جو اس مفہوم میں ہے کہ آج اللہ کہیں نہیں سما سکتا، بندہ مومن کے دل میں صرف بندے مومن کے دل۔ تو اس حدیث سے یہ ساری روایت پیدا ہوئی ہے، تو یعنی کہ اللہ کا کوئی حضور خارجی دنیا میں نہیں ہو سکتا مگر مرد مومن کے دل میں وہ پھیلاؤ ہے جہاں وہ اپنے ظہور کو سکیڑے بغیر، جزوی بنائے بغیر ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کی، ہاں، انہوں نے یہی بات کی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زمین پہ آ جائے نا خدا تو وہ وجود بن جائے گا، وہ مخلوق بن جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف انسان کے دل میں ہی سما سکتا ہے۔ اکثر ایک لفظ ہم نے بولا تھا ابھی، دمے، جیسے دم، تو کیونکہ میرا تعلق یو پی سے ہے، میرے جو والدین ہیں، ماں اور والد دونوں یو پی سے تھے، تو یہ جو لفظ ہے نا ہمارے گھر میں بولا جاتا تھا، یہ جیسے کہ وہ کہا کرتی تھی میری امی کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے دم سے ہے۔ اچھا، اس میں اقبال نے بھی اس کو کہا ہے کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشائے معنی میں نم ہے، کوئی شعائب آئے میسر، شبانی سے کلیمی دو قدم ہے۔ یعنی یہ کسی چیز کے میرے نزدیک یہ ہے کہ اس کا ہونا کسی شخص کا۔ اچھا، اب تک تھوڑا سا ہماری ذرا بے تکلفی ہو چکی ہے، جی جی، یہ مطلب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دم پہ اضافت لگ جائے نا، ایک تو یہ کہ بھئی ان کے دم قدم سے ہے جی یا ان کے دم سے ہے، میرے گھر کی ساری رونق میرے والدین کے دم سے ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں جملے کو فارسی میں کہوں کہ ان تمامی رونقیں کا شانہ من از دم والدین منست، تو یہ غلط ہے۔ مطلب وہاں دم کے فارسی میں یہ معنی ہیں ہی نہیں۔ یہ ہمارے دم کا ایک مطلب ہوتا ہے طاقت، ہمت، اور کہ اگر میں ہمت نہ دکھاتا، میں تم لوگوں کے لیے قربانی نہ دیتا، میں تم لوگوں کا خیال نہ رکھتا، میں حالات سے اگر ہار مان جاتا تو یہ سب نہ ہوتا، تو وہ مفرد استعمال ہوگا۔ ان معنوں میں دم کبھی اضافت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اب وہ جو آپ فرمان ہیں نا، دم عارف نسیم صبح دم ہے، جی، وہاں صبح دم میں جو دم ہے وہ وقت کے معنی میں ہے، دم صبح، اس کا مطلب صبح کا وقت، صبح کی گھڑی، یعنی خود صبح۔ عارف کا دم جو ہے، دم عارف، وہ معنی، اس کے معنی اصطلاحی ہیں، وہ یہی ہیں جو دم جبرائیل میں دم کے ہیں۔ تو سر یہ جو پوئم تھی ساری، یہ بیسیکلی اقبال کا جو ڈیوائن لو ہے، اس کی اسٹرینتھنس اقبال بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اقبال کے ہاں اور دوسرے مسٹک کے ہاں ہمیں ایک جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے کہ اقبال کے ہاں جنوں کا بھی استعارہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی معرفت کے جو درجات تھے، کیا کون سے ایسے درجے تھے جو جنوں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور عشق سے وہ پورے نہیں ہو پاتے؟ باقی تمام مسٹک عشق تک محدود رہتے ہیں، لیکن اقبال ایک لیپ اور آگے لے چلے جاتے ہیں جنوں تک۔ تو یہ میں آج تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر عشق ہی کیٹر کر جاتا ہے یہ تمام چیزوں کو، اور لیونگ تھاٹ جو ریکنسٹرکشن میں اقبال کی ہے کہ وہ معرفت حاصل کرتی ہے، تو جنوں جو ہے وہ کس وقت عشق جنوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ذرا کہیں عشق اسٹیٹ آف ریئلائزیشن میں ہے تو جنون نہیں ہے، اور
عشق جو ہے وہ اسٹیٹ آف پیشن میں چلا جائے تو جنوں بن جاتا ہے. لیکن یہ میں نہیں، عشق اور جنوں میں فرق نہیں ہے. عشق کے ہی بچوں میں ایک جنوں ہے. عشق بہت بڑی چیز ہے. تو جنوں وہی ہے کہ جن کے لیے عشق وجودی ہے وہ صاحب جنوں ہیں، جن کے لیے عشق شعوری ہے وہ عارف ہیں. دم عارف نسیم صبح دم. سر یہ جو دم جبرائیل کا آپ نے بتایا، یہ کرسچینٹی کے اندر بھی ایک ہولی گوشت کا جو کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان کو جو بتایا تھا، تو سر وہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں سما سکتا ہے، فرض کرتے ہیں، مطلب جو ابھی بات ہو رہی تھی، تو سر وہ ہولی گوشت کا کانسیپٹ اور جیسے اور جو حضرت دم جبرائیل اور پھر اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ دل میں سمانے کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، جس طرح وہ جبرائیل کی پھونک سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، جبرائیل کی پھونک اللہ ہی کی پھونک تھی، لیکن عیسیٰ اس پھونک سے ابن اللہ نہیں بنے. سر ابن اللہ کا مطلب نہیں پتا، اللہ کا بیٹا. وہ تو بالکل سمجھ آ رہا ہے، بالکل بالکل. تو اسی طرح قلب مومن میں اللہ سماتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قلب مومن میں اللہ اپنی ذات کے ساتھ سما گیا ہے. یعنی صاحب ایمان یہ نہیں کہہ سکتا، ورنہ اگر وہ ذات کے ساتھ سما گیا ہے تو 100 دلوں میں ہے تو 100 وجود ہیں اس کی، 100 ذاتیں ہیں. تو یہ ایک طرح سے تشبیہی انداز ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.